کریں تو پھر دودھ خالص ملے گا آپ کو. اچھا بھائی کیا بدعت کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بدعت کی نوعیت دیکھی جائے کہ بدعت نماز تو ہر توحید پرست کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اپنی مرضی سے کسی بدعتی کو امام بنانا جائز ہے نہیں. نماز ہو جائے گی اگر امام بن گیا وہ. وہ کرکٹر تھا محمد رضوان نا، اس کے اینکر انٹرویو لے رہی تھی تو وہ نظریں نیچے کر کھڑا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے پیچھے چلی گئی، اس کا احترام کرتے ہوئے نا. تو اس پر ایک ایشو بنایا اور لبرل لوگوں نے لڑکی کے سامنے دیکھنے منع. کیا ہو گیا؟ کون انٹرویو لے رہا تھا؟ کس کا؟ کرکٹر ہے محمد رضوان. محمد رضوان کرکٹر ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کا انٹرویو لے رہی تھی ایک لڑکی انٹرویو لے رہی تھی، وہ لڑکی کو دیکھ نہیں رہا تھا. تو یہ اس پر یہ بد تہذیبی ہے، کیا ہے اس پر بات کرتا ہے. تو یہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بد اخلاقی ہے وہ، اور وہ پیچھے اس احترام میں وہ لڑکی پیچھے چلی گئی، اس کا اس نے پیچھے کھڑا ہو انٹرویو لیا. شکریہ آپ کا. یہ کہہ رہے ہیں کوئی سوال پوچھا ہے کہ محمد رضوان کوئی کرکٹر، میں نے فرسٹ ٹائم نام سنا ہے، ہوگا مشہور کرکٹر، میں زیادہ کرکٹر کو دیکھتا نہیں ہوں، سنتا نہیں ہوں. جی دیندار کرکٹر ہے. تو کوئی لڑکی انٹرویو لے رہی تھی، وہ اس کو طرف دیکھ نہیں رہا تھا، تو اس پہ وہ لڑکی پیچھے چلی گئی، تو اس پہ لبرل لوگ بڑا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ لڑکی کو نہیں دیکھ رہا. تو کوئی خاتون کو اگر اشکال ہے تو چلی جائیں ان کے پاس اور ان سے کہیں کہ مجھے دیکھ لیں آپ. تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھ رہا تھا یار، بہت شریف آدمی ہے. دیکھو اللہ کا جو قانون ہے نا، پہلی اصولی طور پر جو شرعی مسئلے کی بات ہے، اگر کوئی آپ سے انٹرویو لے رہی ہے نا خاتون، یا تو دے نہیں انٹرویو، اگر آپ دے رہے ہیں تو اگر کسی یعنی اب یار یہ مسئلہ پھر نہ تباہی بن جائے گا، ایک لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے نا. تو اصولی طور پر جب کسی خاتون سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بات کرنے کی ضرورت سے، بشرطے کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال اس کے بارے میں نہ آئے، فتنے سے مامون ہوں آپ. اصولی طور پر اس کی فی نفسی ہی گنجائش ہے، لیکن تقویٰ اور للہیت کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ اس کو نہ دیکھا جائے. اور آج کل اس لیے بھی منع کیا جاتا ہے، شہوت پرستی کا دور ہے، تو نوجوان لوگ پھر لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ ہماری ضرورت ہے، حالانکہ کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے. کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ ایک صاحب نے کہا میں ہر لڑکی کو دیکھتا ہوں اس نیت سے کہ شاید میری اس سے دوسری شادی ہو جائے. تو سارا دن ٹھرکیوں کی طرح لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں وہ، کیونکہ بعد میں پھر دیکھنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے. تو یہ ٹھرکی ہوتے ہیں، شیطان ان کو گناہ کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے. تو احتیاط کا بہرحال وہی تقاضا ہے. محمد رضوان نام ہے ان کا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھا خاندانی کام کیا، بہت اچھی بات ہے. باقی لبرل لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کی وجہ وہی ہے کہ ہر برائی پہ اچھائی کا لیبل. دیکھو آج کی بات ہے، خاتون نے کہا کہ میرا میاں لڑکیوں میں انوالو ہے اور میری ازدواجی زندگی برباد ہو گئی ہے. وہ خاتون بس رونے والی ہو رہی تھی، آج ہی کی بات ہے اثر میں. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ جو اللہ نے مرد کو نظر کی حفاظت کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، اور عورتوں کو حکم دیا پردہ کرے، لبرل لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، گھنے بنے ہوتے ہیں. اگر معاشرے میں پردے کا رواج ہو، نظر نیچی کرنے کا رواج ہو، تو جس طرح آج ایک عصر میں عورت روتی چیختی چلاتی آئی ہے، یہ واقعات ہوں گے. تو لبرل آدمی جو ہے نا، وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا جو کسی کی بیوی ہے، جس کا گھر برباد ہو رہا ہے، اور یہ خود کتنے آنکھ مٹکے کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر. اسلام اللہ کا دین ہے نا، اللہ کسی ایک دو کو نہیں دیکھتا، اللہ نے قانون میں سب کو رکھا ہوا ہے، سب کے مفاد میں قانون بناتا ہے. وہ سب سے پہلے حق دیتا ہے اس عورت کو جو کسی کی بیوی بن کے آئی ہے، جس سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے. عورت بیوی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میری محبتیں آپ کے لیے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب جب یہ آنکھ مٹکے ہوں گے اس طرح سے، تو ظلم اس عورت پہ ہوگا جو آپ کی بیوی بن کے گھر میں آئی ہے. تو لبرل لوگ، ہمارا آزاد خیال طبقہ، ان کو اس عورت کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی آدمی کسی جوان لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکاتا ہے، دوست مذاق اڑائیں گے اس کا، بے تو کیا کر رہا ہے، کیوں نظر جھکا رہا ہے، انجوائے کر، دیکھ، اس سے گپ شپ لگا. ہر ایک کی آنکھیں بری تھوڑی ہوتی ہیں، ہر ایک کی آنکھیں گندی تھوڑی ہوتی ہیں، کیا سارے ٹھرکی ہوتے ہیں؟ اتنا براڈ مائنڈڈ بنو، سارے خوش ہوں گے، لیکن آپ کی بیوی کبھی اگر آپ نظر جھکاتے ہو نا تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا، لیکن آپ کی بیوی آپ کے اس عمل سے خوش ہوگی. سمجھتے ہو؟ اور آپ نظر اٹھا کے دیکھو گے، کسی کو بھی غصہ نہیں آئے گا، لیکن غصہ کس کو آئے گا؟ آپ کی زوجہ کو غصہ آئے گا. تو اسلام اس کا خیال کرتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ کون ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ سارے کو برے تھوڑی ہوتے ہیں،
دیکھو کسی علاقے میں چرس بانٹنا شروع کر دو, سارے چرسی نہیں بنیں گے, لیکن پھر بھی روکا جائے گا کہ 100 میں ایک بھی بن سکتا ہے, تو یہ ہم چرس بانٹنے نہیں دیں گے. تو اسلام نے نظر کی حفاظت کا حکم دے کے برائی کو جڑ سے ختم کیا ہے کہ ایک جوان آدمی کا انٹرویو ایک جوان لڑکی فیس ٹو فیس آ کے کیوں لے رہی ہے, اور اگر لے رہی ہے تو پراپر ڈریس میں اسکارف کے ساتھ آئے نا. وہ اگر کوئی مجبوری لینا پڑی گیا ہے, کوئی مجبوری ہے, تو یہ نظر کی حفاظت یہ اس عورت کے تحفظ کے لیے ہے, اور اس میں مرد کا بھی فائدہ ہے. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے, لڑکیوں کو نہیں دیکھتا, اس کے تمام جذبات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں. اس کا اندرون خانہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. اور اگر رالے ٹپکاتا رہے گا ادھر ادھر ٹھڑکیوں کی طرح, یہ لبرل لوگوں کے تو آپ کو پتہ ہے ہوٹلوں میں ان کے اسکینڈل بھی آتے ہیں, ان کی بیویوں پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. تو اعتماد ختم ہے ایک دوسرے پر. ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر کسی عورت کو نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں تو ہماری بیگم بھی دیکھ سکتی ہے. پھر اتنے کیسز ہوتے ہیں نا, اعتماد کی فضا کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم. چند خاندان ہیں جن میں اعتماد کی فضا ہے, تو وہ اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ یار ہم تو کوئی بیگم پہ پابندی نہیں لگاتے, وہ تو ادھر بھی جا رہی ہیں ادھر بھی جا رہی ہیں, اس سے بھی مل رہی ہیں, ہماری وائف تو بہت اچھی ہیں, کوئی غلط تعلقات نہیں, نہ ہمارے نہ ان کے. تو بھائی آپ 100 میں چند فیصد ہوں گے, ہر برائی سے ہر ایک متاثر تھوڑی ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ بہرحال غلط ہے. بے اعتمادی کی فضا پھیلتی ہے, میاں بیوی میں اعتماد کا رشتہ ختم. اعتماد کا رشتہ جب ہی ہوتا ہے جب عورت کو پتہ ہو کہ میرا میاں کہیں بھی جائے گا, مجھے پتہ ہے کہ یہ کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اور مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں اعتماد ہو کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے نظر کی حفاظت کرتی ہے. کہیں 24 گھنٹے شوہر کی بیوی پہ نگرانی نہیں ہوتی, نہ عورت کی شوہر پہ نگرانی ہوتی ہے, سب اللہ کے خوف سے ہی چل رہا ہے معاملہ. تو جہاں اللہ کو درمیان سے نکال دو گے تو آزاد ہیں. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ اس طرح کی چیزوں کا, وہ جو ڈرامہ نگار ہے خلیل الرحمان, اس نے اس خاتون کو خاموش کرایا تھا نا کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی کون تھوکتا, اس کا کتنا ریکارڈ لگایا گیا, حالانکہ 100% درست بات کی تھی اس نے, کتنا ریکارڈ لگایا میڈیا نے اس کا. کیونکہ لبرل عورتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ٹینشن کی بات ہے. اور میں ان لبرل عورتوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی کوئی شریف آدمی اس لیے لفٹ نہیں کرا رہا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ان کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر لے کر آؤں گا تو یہ ٹکیں گی نہیں ہمارے پاس, اور اعتماد نہیں ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے, دنیا دار لوگ بھی آتے ہیں, میں رشتے کراتا نہیں لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں لوگ کہ کوئی رشتہ بتائیں. ریکوائرمنٹ سب کی یہی ہوتی ہے, بھائی مفتی صاحب کوئی خاندانی لڑکی چاہیے ہمیں, کوئی حیا والی لڑکی چاہیے. بیوی بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں, مارکیٹ میں کسی کو بھی نہیں چاہیے ہوتی, سمجھتے ہو. تو اس لیے اپنے گھر کی فکر کرو پہلے. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا جو عورت بے پردہ ہے وہ لازمی خراب بھی ہے. یہ لوگ اس پہ لے کے جاتے ہیں کہ کیا ساری اینکریں اور سارے انٹرویو لینے والی لڑکیاں کے خراب ہیں. ہم نہیں کہہ رہے بھائی خراب ہیں, بہت سے علاقے میں چرس بٹ رہی ہوتی ہے, لوگ نہیں لیتے, لیکن یہ طریقہ خراب کرنے کا ذریعہ بہرحال ہے. کسی سے قرضہ لے رہا ہوں گھر کو تعمیر کرنے کے لیے, لیکن قرضہ دینے والا کہتا ہے میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا, کوئی چیز میں جا کر سیل کر دیں, کیش لے سکتے. کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مجھ سے 1 لاکھ لوگے تو میں آپ کو 2 لاکھ دینے ہوں گے ماہانہ, تو ٹھیک ہے.